Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. This is Samreen Shah and I'm back with another episode of Irushka written by Samreen Shah. The video courtesy goes to Ramsha Khan اور ہم کس شروع کرتے ہیں. ایک دن کا گیپ اس لیے لیا تھا بیکاز میں بزی تھی. اوبویسلی بات ہے, میں نے آپ لوگوں کو 4 days رکھا تھا. یہ تو ڈیلی بیسس صرف اس لیے کیونکہ آپ سب لوگوں کی چھٹیاں ہیں. آپ سب لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ ناول آئے گا, کمپلیٹ آئے گا, ریگولر آئے گا, اور آگے جا کے تھوڑا سا ہفتے میں 4 days ہو سکتا ہے. لیکن ابھی آپ لوگ اگر میرا ساتھ دیں گے, ریگولر چل رہا ہے اور انٹریکٹ کریں گے, کمنٹس دیں گے, لائکس دیں گے, تو بہت مزہ آئے گا, بہت فن آئے گا مجھے بھی لکھتے ہوئے, آپ لوگوں کو بھی پڑھتے ہوئے. تو مزید باتیں نہیں کرتے, کس کو شروع کرتے. آج کی کس فنی ہے میرے خیال ہے. ارشکا کو میں ویسے رومانس تھرلر بہت کچھ کر رہی ہوں, لیکن میرے خیال ہے ابھی یہ فن مومنٹس چل رہے ہیں کہ جو سوپ ارہا داؤد نے آپ لوگوں نے پچھلی قسط میں دیکھا بنایا, تو سکندر بھائی کیا کرے گا اس سوپ کے ساتھ, آگے کیا ہوگا, پھر دیکھتے ہیں. ارشکا ایپیسوڈ 18 بائی سمرین شاہ. رمشا اسے کچھ کہتی, اوپر سے ارو کی آواز آ گئی, ماما میرے بال پھنس گئے ہیں برش میں, اوپر آ کر نکال دیں, درد ہو رہا ہے. سکندر پریشان ہو کر خود ہی اوپر جانے والا تھا جب رمشا نے روکا. آپ پلیز غصہ مت ہوئیں, ایک تو وہ اتنے عرصے بعد آیا ہے. ارو جان خوش ہے اتنی, اور دیکھیں اس کی وجہ سے اس نے پہلا بن گہے گھریلو کام کیا ہے. پلیز اس کی اور میری خوشی مت خراب کیجیے گا. سکندر کی آنکھیں پھیل گئی. تم لوگوں کی خوشی. لیکن رمشا تیزی سے اوپر گئی. میں ہوں. اس نے باقی کا جملہ مکمل کیا. سکندر دانت پیستے ہوئے کچن میں گیا اور اس نے گھور کر سوپ کا ڈھکن کھولا. باپ کے لیے کبھی 1 کپ چائے نہیں بنائی, اور اس بلا کے لیے یہ تھائی سوپ. وہ غصے سے بڑبڑایا. میری ڈونا پرنسس کو کام والی بنانے کے چکر میں ہے, ہانی روٹی کے لیے بنی ہے نا. اس نے کچھ سوچ کر چمچ اٹھا کر پیا, پھر آنکھیں پھیل گئی. اس لڑکی نے تو کھانے کے معاملے میں اپنی ماں کے ہاتھ والا ذائقہ اپنایا ہے. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. اس نے مرچوں کا سرخ ڈبہ نکالا اور پورا ڈال کر اس جلدی سے مکس کرنے لگا. شکر ہے سوپ کا رنگ پہلے سے لال پیلا تھا. بھا کی بیٹی کے ہاتھ کا سوپ پینا تم. آواز نہ گم ہوئی تو میرا نام بھی سکندر بھا نہیں. اس نے ڈھکن بند کر دیا اور خود کچن کی صفائی کرنے لگا. رمشا کو دقت ہوگی, اور اب اس بیچاری کی اتنی صحت کہاں تھی. سارا دن لگی رہتی تھی ہے رسکی رے. نیچے پھر رمشا اور ارو دونوں آئی. ارہا نے باپ کو دیکھا تو اس کی آنکھیں پھیلی. پاپا آپ. سکندر نے زبردستی مسکراہٹ دی. کیا ہوا, مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو, جیسے میں اس گھر میں ہوتا نہیں ہوں. سکندر آپ خود کیوں شروع ہو گئے, میں آنے والی تھی. رمشا نے دوپٹہ کمر پہ باندھ کر اسے کہا. بس ہو گیا سویٹ ہارٹ, اور تمہاری کہاں کی تیاری ہے. ارہا کنفیوزڈ ہو گئی. اب وہ باپ کو کیا کہے. بولے کہ ایلی آ گیا ہے تو اسے جانے نہیں دیں گے, اور وہ اپنے جان سے پیارے پاپا سے جھوٹ بھی بول نہیں سکتی تھی. یہ سوپ دینے جا رہی ہے, جاؤ چندہ دے کر آؤ, پھر آ جانا. اس کی ماں نے اس کا ساتھ دیا اور ارہا چیک کرنے کے بجائے تیزی سے باؤل اٹھا کر چل پڑی. وہ بلیک جینز اور اولیو گرین کے ٹاپ پہن کر گئی تھی. گھنگریالے بال کو برش کر کے پیچھے چھوٹا سا کلپ لگائے وہ نکل پڑی. سکندر کا منہ کھل گیا, مگر پھر مطمئن مسکراہٹ دیتا رمشا کو دیکھنے لگا. رمشا نے موپ اس سے لیا. کیا ہوا, آپ مسکرا کیوں رہے ہیں. جتنا عرصہ وہ سکندر کے ساتھ رہی تھی, اسے پتہ نہیں کیوں سکندر کی خاموشی اور عجیب سی وقت میں مسکان مشکوک لگی. کچھ نہیں, غصہ بہت آیا تھا, لیکن تمہارے معصوم سا چہرہ دیکھ کر پگھل جاتا ہوں. رمشا نے آنکھیں گھمائیں. آپ جائیں, فریش ہو جائیں, پھر آپ کے لیے چائے بناتی ہوں. اور سکندر کو انتظار تھا کب الان وہ سوپ پیے, اور تڑپنے لگے. آتے ساتھ ہی کوئی بیمار ہوتا ہے بلا ہو نو. الان مصطفیٰ, بادام کا ٹھنڈا شربت پیو, تمہاری بہن نے بنایا ہے. میرے بچے کو نظر لگ گئی. میری توبہ جو لوگوں کو بتاؤں. تم نے اتنی سی عمر میں سرجری کر لی اور کامیاب بھی ہوئی. 12 گھنٹے کھڑے ہونے والا میرا بیٹا اب 1 منٹ نہیں کھڑا ہو سکتا. ممی میرے سر پہ ہاتھ پھیرتی. اپنی بس شروع ہو چکی تھی. 19 سال کی عمر سے وہ یورپ رہ رہی تھی, لیکن ان کی کچھ عادتیں اور باتوں کرنے کا انداز اب بھی بالکل پاکستانی تھا. میں کبھی کبھار سوچ میں پڑ جاتا کہ ڈیڈ اور ممی کی شخصیت میں زمین آسمان کا فرق تھا. لیکن ان کی جیسی کامیاب,
شادی اور شدتوں سے بھری محبت میں نے آج تک کسی ریلیشن شپ میں نہیں دیکھی۔ ممی ہر چیز پہ نظر نہ ڈالا کریں، میں اب ٹھیک ہوں۔ میں نے شربت کا سپ لیا۔ میں اس وقت ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر بارون جو سرجیکل ڈپارٹمنٹ کے چیف تھے، ان سے کانفرنس کال کی تھی اور وہ میرے اچانک لیو کی وجہ بھی جاننا چاہتے تھے۔ کیا کہتا میں کہ میں عاشق ہوں اور جو کچھ بھی کیا عشق میں کیا؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میرا بیوہ بچہ امریکہ جیسے آزاد ترین ملک میں رہ کر بھی اپنے روٹس نہیں بھولے، دین میں اپنے بہن بھائی سے بھی آگے ہو، بیماری میں بھی نماز اور تلاوت نہیں چھوڑی، ٹاپ سرجن بنو گے انشاءاللہ، اور کٹ کاٹ تو اپنے پاپا اور براق سے بھی زیادہ نکال لیا ہے، نہ سگریٹ، نہ لڑکی کا چکر، نہ کوئی ایک بھی بری عادت، خاموش، تابعدار اور سب سے بڑھ کر خوبصورت، لیکن اپنی خوبصورتی پہ بھی ناز نہ کرنا۔ پتہ نہیں میں نے کون سی نیکی کی ہے جو مجھے تم ملے اعلان مصطفیٰ۔ ممی سسک کر مجھے گلے لگا چکی تھی۔ ان کی تو عادت تھی جذباتی ہونے کی، مگر ان کی باتوں سے میرے دل پہ عجیب سا بوجھ آ گیا۔ ممی مجھے پرفیکٹ کہہ رہی تھی، جبکہ میں سب سے بڑا منافق تھا۔ ڈھونڈنے سے بھی ایسی اولاد نہیں ملے گی۔ میں تمہارا صدقہ اتارا ہوں، کوئی بھی چیز چاہیے ہو خود نہ اٹھنا، بہن کو کہہ دینا۔ اس براق کو بھی کہتی ہوں دوستوں کو چھوڑ کر بھائی پہ توجہ دے۔ جانے دے ممی، ویسے بھی اس کے ٹرپ کے تھوڑے دن رہ گئے ہیں اور آپ کن چکروں میں پڑ گئی ہیں۔ میں سچ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، ابھی شاید نکلوں میں باہر۔ ممی نے آنکھیں دکھائی۔ خبردار، گھر سے قدم رکھا۔ بس یہ پی کر جاؤ، کمرے میں ریسٹ کرو۔ چھٹی لے کر آئے ہو تو اس میں بھی بہت سا آرام کرو۔ میں آگے سے کچھ نہیں بولا، پتہ تھا میرے نہ اتنی ہمت ہے اور نیچر ہے بحث کرنے کی، اور نہ ممی سنیں گی۔ وہ چلی گئی اور میں لاؤنج میں آیا تو امیرہ وہیں بیٹھی کسی سے فون پہ لگی باتیں کر رہی تھی اور ساتھ میں اپنے ناخن میں نیل پالش لگا رہی تھی۔ میں جس طرح لگا رہی تھی مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ پھر اس کی کال میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا تھا تو کچن میں گلاس کو دھونے جانے لگا جب بیل بجی۔ امیرہ اٹھنے لگی جب میں نے اسے روکا۔ میں دیکھتا ہوں، یو کیری آن۔ دروازہ کھولا تو میری سانسیں ایک لمحے کے لیے تھم گئیں۔ ارہا کا مسکراتا چہرہ غائب ہوا جب اس نے مجھے دیکھا۔ ایلی تم کیوں آئے؟ باقی سب کہاں ہیں؟ غضب خدا کا، تم صبح ہی بے ہوش ہوئے ہو۔ وہ مجھے سائڈ پہ کر کے اندر آئی۔ اس کی ٹرکش روز کی سمیل پہ جم گیا۔ وائی ڈز شی اسمیل سو اسپیل باؤنڈنگ؟ تم وہاں نیل پینٹ کر رہی ہو، بھائی کو روک نہیں سکتی تھی؟ اور ایلی تم کیا بٹلر کی طرح کھڑے ہو گئے ہو؟ میں ایک دم ہوش میں آیا۔ اس سے کوئی باؤل پکڑا تھا۔ اس کے بال ہلکے ہلکے سے نم تھے، جیسے وہ سیدھا فریش ہو کر جلدی جلدی برش اور ڈرائی مار کر آئی تھی۔ دوسری طرف امیرہ نے فون بند کیا۔ میں خود اٹھنے والی تھی، بھائی نے منع کر دیا۔ یہ تو کرے گا، اس کی سنو نا، ایلی پھر بے ہوش ہونا ہے، لیکن اس بار میں بالکل نہیں پکڑوں گی۔ تم کیوں آئی ہو ریا؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ ارہا کے ماتھے پہ بل آئے۔ ارہا نے منہ کھولے مجھے دیکھا۔ تم نہیں چاہتے تھے میں آؤں؟ اسے برا لگا۔ میں تڑپ اٹھا۔ نو ناٹ ایٹ آل۔ میں نے سوچا کاپو انکل کو پرابلم نہیں۔ پھر ارہا ریلیکس ہو گئی۔ پاپا دیکھ تو رہے تھے، پوچھا بھی، مگر ممی نے سنبھال لیا۔ واپسی پہ ہو گئی انٹیروگیشن؟ ان کو چھوڑو، میں یہ سوپ دینے آئی۔ رمشا آنٹی نے بنایا۔ ارہا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ پہلے تو دے کر جانے کا سوچنے لگی، لیکن مجھے پتا ہے تم نہیں کھاؤ گے یا بھول جاؤ گے تو تمہیں کھلا کر جاؤں گی، وہ کہہ کر کچن کی طرف بڑھی۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ گھر میں میرو کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میرو بھی اپنی دنیا میں، تو اس کا مطلب میں اور ریا اکیلے؟ نہیں، پرابلم ہو جائے گی۔ مجھے اسے بھیجنا ہوگا۔ جو صبح نہیں ہوا وہ اب ہو جائے گا، جبکہ اس کی یہ نئی خوشبو میرے حواسوں پہ چھا بھی گئی ہے۔ کچن میں آیا تو ارہا باؤل میں سوپ ڈال رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو تھائی سوپ لگ رہا تھا۔ تم نے باؤل دھویا؟ میں کچھ اور کہنے والا تھا کہ ریا جاؤ یہاں سے، لیکن میری OCD نے مداخلت کی۔ ریا نے سر اٹھایا۔ ایسے کام کرتے ہوئے بھی میرے کچن میں موجود کتنی مکمل لگ رہی تھی۔ دل کر رہا تھا آگے بڑھ کر اسے باہوں میں بھینچ لوں۔ فوکس الان، فوکس۔ اس کو گھر بھیجنا ہے، ورنہ مجھے اپنا آپ بھی 1% بھی نہیں بھروسہ، اور ممی مجھے بیبا کہتی ہیں۔ فنی جی 2 بار گلوز بھی پہنے تھے۔ تمہاری سپیڈ سلو ہو گئی ہے، کیسا محسوس کر رہے ہو تم؟ تمہیں ہی محسوس کر رہا ہوں۔
گڈ. اب اور اچھا کرو گے جب تم میرے ہاتھ کا تھائی سوپ پیو گے. مجھے ایک اور جھٹکا لگا. ریا نہ صرف میرے لیے سوپ لائی تھی اور ڈال رہی تھی بلکہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. اس کے ہاتھ تو نہیں جلا, اس کا ہاتھ تو نہیں کٹا. تیزی سے اس کے قریب آیا اور چیک کرنے لگا. پھر اس کی ٹرکش روز سمیل مجھے پاگل کرنے لگی. میں پیچھے ہوا اور نگاہیں دوسری طرف کی. تم ہاتھ دھو لو, جب تک پورا سوپ نہیں پیو گے تب تک نہیں جاؤں گی. پلیز گو ریا, ورنہ میں سچ مچ تمہیں اس بار نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی جانے دوں گا. تم نے بنایا ہے, کیوں اتنی تگدو کی ریا؟ ممی سے کہہ رہی تھی لیکن انہیں کسی کام سے جانا پڑ گیا. پھر میں نے سوچا کہ جب کپ کیک بنا سکتی ہوں تو سوپ کیوں نہیں. تھوڑا لال زیادہ لگ رہا ہے, جبکہ نارمل اورنج رنگ تھا. شاید بعد میں ایسا ہو جاتا ہے. وہ مجھ سے کہہ رہی تھی اور میں اس کے بجائے ہر چیز کو دیکھ رہا تھا. اچھا, میرا تو ذہن کام کرنا چھوڑ گیا تھا. میں اس کے ساتھ اکیلا ہی جو تھا. میں پی لوں گا ریا, کاپو انکل کو برا نہ لگ جائے. میں نے کس قدر بے بسی سے کہا کہ ریا شاید میری مجبوری سمجھ جائے, لیکن وہ پاگل سامنے ٹیبل پر رکھ کر میرا بازو پکڑ چکی تھی. الیکٹرک سپارک مجھے بڑے زور سے لگا اور میرے دل کی دھڑکنیں بلٹ ٹرین کی سپیڈ پہ چلنے لگی. میں دوبارہ بے ہوش ہو جاؤں گا یا پھر اسے پر اپنی شدتیں نچھاور کروں گا. پاپا کھا نہیں جائیں گے تمہیں. مجھے جانے دیا, اس کا مطلب انہیں تمہاری بھی فکر تھی. وہ ایڈمٹ نہ کریں مگر تمہیں وہ پسند کرتے ہیں. ہاں بالکل, زمین کے 6 فٹ کے اندر بھیجنا پسند کرتے ہیں, اور اگر میرے خیالات کی بھنک لگ جائے تو ٹکڑوں میں جاؤں گا. پھر اس کے ہاتھ میرے بازو کے سامنے بالکل چھوٹے سے لگ رہے تھے, حالانکہ تھوڑے سے سخت سے محسوس ہوئے, اور اس پہ کچھ رفنس بھی. شاید ٹریننگ بہت کرنے لگی تھی. وہ اتنی کیوٹ سے ہاتھوں کے ساتھ اتنا ظلم کیوں کر رہی تھی؟ میں نے اپنے بازو سے اس کا ہاتھ ہٹانے کے بجائے وہی رکھا اور بیٹھ گیا. اس نے جادو کیا ہوگا جو میں خاموشی سے بیٹھ گیا. اس نے سامنے سوپ رکھا اور چمچ دی اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھی. کھاؤ اور بتاؤ مجھے کہ اچانک کیسے آنا ہوا. تمہاری وجہ سے آیا وومن. میں نے چمچ میں سوپ ہلایا. بس ایسی براق ناراض ہو رہا تھا تو سوچا سرپرائز دے دوں. کہتے ہوئے میں نے چمچ اٹھا کر سپ لیا. جیسے زبان سے سوپ حلق تک پہنچا, مجھے کھانسی کا شدید ترین دوڑا پڑ گیا. دنیا جہاں کی مرچیں ایک سپ میں تھی تو پورے سپ میں کیا ہوں گی. زبان پہ مرچیں الگ لگی اور کھانسی ایسے لگی کہ سانس لینا مشکل ہو گیا. آنکھوں سے پانی آنے لگا. میں مرچوں والا کھانا کھا لیتا تھا, لیکن قسم ہے یہ کوئی شیطان بھی نہ کھائے. ارہا اچھلی اور پریشانی سے بولی, ایلی کیا ہوا ایلی؟ اس نے سیدھا بھاگ کر فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور میرے پاس آئی. میں تکلیف سے بے حال ہو رہا تھا اور دیکھا ایسے جلی پیر کی بلی بن گئی. ریا آئی لو یو, مگر یہ کیا کیا تم نے میرے ساتھ؟ الان مصطفیٰ, شرم کرو. ایک تو وہ تمہارے لیے اتنی محنت سے بنا کر لائی اور اتنے مان سے بیٹھی کہ پورا کھاؤ گے. تم ذرا سی مرچیں نہیں برداشت کر سکتے؟ میرے اندر کے بیس نے مجھ پہ لعنت ملامت کی. وہ جھک کر بوتل میرے ہونٹوں کے قریب لے کر گئی. اس کے گھنگریالے بال ہلکے سے میرے گال اور کندھے پہ آ گئے. پانی یہ تکلیف نہیں مٹا سکتی, ہاں ان بالوں میں ضرور گم ہو کر اس درد کو گلے لگا سکتا تھا. آرام سے کھاؤ, کیا برا بنا ہے؟ نہیں اچھا تو رہنے دو. میں نے 2 گھونٹ لے کر سانس لینے کی کوشش کی, پھر تیزی سے نفی میں سر ہلایا. میں کبھی اسے برا فیل کرنے نہیں دوں گا. نہیں ریا, بہت زیادہ اچھا ہے. سانس کی نالی میں غلطی سے کھانسی گیا تھا. ارہا نے میری پشت پہ ہاتھ رکھ کر رگڑنا چاہا. میں تیزی سے پیچھے ہوا. نو نیور. یہ لڑکی آگ کے ساتھ کھیل رہی تھی. یہ سوپ ایک ہی سانس میں پی جاؤں گا, مگر اس کی اجازت نہیں دوں گا, ورنہ 2 سیکنڈ میں میری گود میں ہوگی. شٹ اپ الان مصطفیٰ, تم اور تمہاری گھٹیا سوچ. میں ٹھیک ہوں, فائن. تم ٹھیک سے نہیں کھا رہے, میں کھلاتی ہوں. ارہا نے چمچ سوپ میں ڈال کر ہلکی سے پھونک ماری اور پھر چمچ کے نیچے ہاتھ رکھ کر میرے ہونٹوں کے قریب لے کر آئی. یہ لڑکی شیر کے منہ کے قریب اپنا ہاتھ لے کر جا رہی تھی اور اتنی کانفیڈنٹ تھی جیسے وہ شیر اسے کھا نہیں جائے گا. جلدی سے یہ میٹھا زہر پی جاؤ, کیا پتہ اس سے میں خود کو کنٹرول کر لوں. میں نے پیا اور اس بار بڑی مشکلوں سے خود کو کنٹرول کیا. نہ کھانسوں نہ تکلیف سے تڑپوں. حلق میں اتار کر سانس لیا. مجھے پسینہ بھی آنا شروع ہو گیا تھا. صحیح کہتے ہیں, محبت اندھی ہوتی ہے اور عشق تو کملا کر دیتا ہے. اچھا ہے نا, تم دیکھنا بہتر محسوس کرو گے. اگر تمہارے ہاتھوں مرنا لکھا ہے تو
تو کیا ہی گلا. بہت اچھا. کھانسی. اب تک کھانسی ہو رہی ہے. وہ دوسرا چمچ دے رہی تھی. لڑکی تم نے خود چیک بھی نہیں کیا. نہیں, میری ریا نے ٹھیک کیا. خود کو کیوں تکلیف دیتی, میں ہوں نا. کیا ہوا, میرے اندر کے سارے اعضاء اس وقت چیخ کر مجھے گالیاں دے رہے ہیں. بالکل نہیں. تیسرا آگ سے بھری چمچوں کا چمچ لیا. ایلی تم اتنے سرخ کیوں ہو رہے ہو, پسینہ بھی آ رہا ہے. 1 منٹ تم کھاؤ, میں ٹیشو لائی. نہیں ریا, او گاڈ, سانس بھی لے رہا تھا, ایسے لگ رہا تھا مرچوں کی لے رہا ہوں. آنکھوں میں پانی آ رہا تھا جیسے جلدی سے بازوں سے صاف کیا. اس لمحے میرا بھائی آ گیا. شکر ہے, اب پلیز اپنی بکواس باتوں سے اسے بھیج دے. اس بار تو مجھے برا بھی نہیں لگے گا. یہ کون سی ڈیٹ چل رہی ہے اور مجھے انوائٹ نہیں کیا. وہ اس وقت جس بھی کپڑے میں ملبوس تھا یہ بکواس کر کے مجھے زہر لگ رہا تھا. اور تم آوارہ گردی کے لیے نکلو گے, جبکہ یہ نہ ہوا بھائی کو دیکھ لیتے. طبیعت خراب ہے اس کی, اور آیا بھی تمہارے لیے. ایلی تم پانی پیو. کیا واقعی سوپ ٹھیک ہے نا, اس سے تو نہیں ہو رہا. وہ ٹیشو سے میرا چہرہ صاف کرنے لگی جب میں نے اسے روکا. بہت زیادہ زبردست. تم بناؤ تو وہ چیز مزیدار نہ ہو, بس گرمی لگ رہی ہے. سوپ ہے نا, مگر تمہارا فیوریٹ تھا. اچھا مت کھاؤ, کچھ اور بنا دوں. مجھ سے بولنا دشوار ہو رہا تھا, اس لیے مسکراہٹ پہ اکتفا کر کے بولا, بس ٹھیک ہے. او اچھا, سوپ لائے ہو ہمارے لیے تو گوارا نہیں کیا. اور تو کسی کنواری لڑکی کی طرح شرم سے کیوں سرخ ہو رہا ہے, کیا باتیں ہو رہی تھی. میرا بھائی گنگا کیسے لگے گا, اور اس کی زبان کاٹنے پر میرے ماں باپ کو میں کیسے مناؤں گا. میں یہ سوچنے لگا. کیونکہ تم میرے دوست نہیں ہو. میں تھرمامیٹر لائی, تمہیں بخار نہ ہو گیا ہو. وہ چلی گئی تو براق نے حیرت سے جاتے ہوئے دیکھا. اسے لڑکی کس نے بنا دیا, اور وہ بھی پاکستانی ٹائپ. تیرے آنے کا ویسے کمال ہے, کیا جادو کیا. میں اسے بے تاثر نظروں سے دیکھتا رہا. سوپ دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے. ہاں چیک کر لو اگر اشتیاق ہو رہا ہے. میں نے بھی اسے سزا دینے کا سوچا. بہت زبان چلتی ہے اس کی, اور ہر وقت میری ریا کے خلاف لگا رہتا ہے. اس نے میری چمچ اٹھائی. مجھے الجھن بڑی ہوئی. میری صفائی کی بیماری تو تھی ہی تھی, لیکن یہ چمچ میری ریا نے ہاتھ لگائی تھی. مراد نے چمچ لیا تو وہی چمچ اس کے ہاتھ سے گر گیا. اس نے اپنی گردن پکڑ لی اور پورا چہرہ سرخ ہو کر حلق کے بل چلایا. ممی بچاؤ. وہ سیدھا سنک کی طرف جھکا اور ابکائی شاید کی, اور ٹیپ پانی کھول کر پینے لگا. میں مرنے والا ہوں, میں مرنے والا ہوں. او مار دیں گے یہ سکندر فیملی. یہ لڑکی ایک ہونہار آفیسر کھانسی کو شہید کرنے والی ہے. پاکستان ایک بہترین غازی سے محروم ہونے جا رہا ہے. بس کر دو, میں بڑبڑایا. او بھائی تو زندہ کیسے ہے. او میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں. او میرا سر گھوم رہا ہے. وہ اپنے پورے منہ پہ چھینٹے مارنے لگا. ارہا اندر آئی اور اس عجیب سے ڈرامہ کوئین والے نظارے کو دیکھنے لگی. تمہیں مرگی کا دورہ پڑا ہے, کیا ہوا. براق نے گھوم کر اسے خونخوار نظروں سے دیکھا. براق نو, نہیں تو مجبوراً مجھے ریا کے سامنے تمہیں پنچ مارنا ہوگا. خبردار سے کچھ کہا. یہ انسان نہیں حیوان ہے. یہ کالے جادو کرنے والوں سے تعلق ہے اس کا. تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں. ڈیول سوپ لائیو. کیا مطلب. ارہا نے غصے سے اسے دیکھا. شٹ, ریا کو پتہ چل جائے گا, وہ دکھی ہوگی, پھر وہ کبھی میرے لیے کچھ بنا کر نہیں لائے گی. بہت اچھا بنا ہے ریا, اس کی مت سنو. اس کو شرمپ نہیں پسند, وہ کھا لیا تو ڈرامہ کر رہا ہے. واہ الان مصطفیٰ, داد ہے تمہیں. شرمپ چھوڑے, پورا سوپ زہر ہے. تو کس نے کہا تم کھاؤ, اور میں بھی تو دیکھوں کیسا زہر ہے. وہ میرا سوپ کا باؤل چیک کرنے لگی جب میں نے بنا سوچے سمجھے اٹھا کر پورا سوپ کا پیالہ ایک ہی سانس میں پی گیا. اب میں مر بھی جاؤں لیکن اپنی ریا کو شرمندہ نہیں دیکھوں گا. ارہا اور براق کی شاکڈ نگاہیں مجھے محسوس ہوئی. ارہا کچھ کہنے والی تھی جب اس کا فون بج اٹھا. پاپا کا فون آ رہا ہے, میں جا رہی ہوں. ایلی تم اپنا خیال رکھنا, اور تم ڈرامہ بند کرو, بھائی کو دیکھو. وہ چلی گئی تو میں نے اپنا سر ٹیبل پہ گرا دیا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. میرا بھائی پیچھے سے بڑبڑایا. جاری ہے. آج کی قسط جو ہے وہ بے شک چھوٹی لگی ہوگی, لیکن اٹ واز ویری فنی ٹو می اکارڈنگ. آگے اور بھی ایک فنی سا سین ہونا ہے, اور بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. ارہا داؤد اور الان مصطفیٰ کی لو سٹوری بالآخر شروع ہوگی. بہت سے سرپرائزز آنے ہیں. آپ لوگوں کی بس ایکٹیو ہونے کا انتظار ہے کہ آپ لوگ ایکٹیو ہوں اور ڈو سپورٹ اس, کیونکہ فیس بک پہ الحمد للہ ارشکا از گوئنگ اٹس ریچ فرام 3 لاکھ ریڈرز. کہاں سوئے ہوئے ہیں, جلدی آئیں, جلدی لائک کمنٹ کریں.
یوٹیوب پہ ایکٹیویٹی مطلب کریں. آپ لوگوں کے لیے اتنے اتنے مزیدار سین سوچ رکھے ہیں اور لکھنے لگ کے پلاننگ ہے. بس آپ لوگوں کے ایکٹیو ہونے کا انتظار ہے. اگلی قسط میں آپ سے ملاقات ہوگی کل رات کو انشاءاللہ. ملتے ہیں. اللہ حافظ.